الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ دوران قرآن، جسے ہم عرف عام میں حیلہ کہتے ہیں، جو کہ ہمارے اکثر دیہاتوں میں، ہمارے خیبر پختونخوا میں خصوصاً دیہاتی علاقوں میں، جہاں پہ علم کی شمع سے لوگ روشناس نہیں ہیں، جہاں جہالت کی تاریکیاں ابھی بھی باقی ہیں، وہاں پہ اس چیز کو بڑے شد و مد کے ساتھ کیا جاتا ہے اور نہ کرنے والوں کو نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازا جاتا ہے۔ تو میں نے اس صورتحال کے پیش نظر یہ سوچا کہ اس پہ دو چند باتیں عرض کر کے آپ حضرات کے گوشے گزار کروں، تاکہ مسئلہ کی اصل صورتحال بھی واضح ہو جائے اور اس کی شرعی حیثیت بھی معلوم ہو جائے۔ چونکہ جب جنازہ ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور وہ اس معاملے کو جب کرنا شروع کرتے ہیں، چونکہ ہم جنازہ پڑھنے کے بعد سائڈ پہ ہو جاتے ہیں یا وہاں سے چل دیتے ہیں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس حیلے میں شریک کیوں نہیں ہوئے۔ تو ان کے لیے میں یہ دو چند باتیں عرض کروں گا، اور یہ میں باتیں اپنے اکابرین یا اپنے بزرگوں کی نہیں، اپنے مسلک کے اکابرین کی نہیں، بلکہ بریلوی مسلک کے علماء ائمہ ہی کی کہی ہوئی باتوں اور ان کے فتاویٰ اور ان کی کتابوں میں سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حیلہ ہے کیا چیز ہے۔ حیلہ در حقیقت جب جنازہ ہو جاتا ہے تو میت ابھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے کہ چند لوگ جنازے کے بعد 10 15 20 50 کی تعداد میں وہ ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، اور اس دائرے کو بنانے کے بعد اس میں قرآن کریم لایا جاتا ہے، جس کے ساتھ مٹھائی، کھجور، چھوارے یا اس قسم کی میٹھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور کچھ پیسے وہاں قرآن کریم کے ساتھ نیچے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک بندے کو قرآن تھما دیا جاتا ہے جس کے ساتھ پیسے اور مٹھائی وغیرہ ہوتی ہے۔ اب دائرے میں کھڑے دوسرے بندے کے یہ حوالے کرتا ہے، وہ اس کو قبول کرتا ہے اور وہ آگے دوسرے کو دے دیتا ہے، دوسرا آگے تیسرے کو دے دیتا ہے، تیسرا قبول کر کے آگے چوتھے کو دے دیتا ہے۔ غرض 10 15 20 50 جتنے بھی بندے ہوتے ہیں، اس قرآن کریم کو ان سب پہ گھمایا جاتا ہے۔ وہ پیسے، قرآن کریم اور مٹھائی یوں گھومتے ہوئے پھر دوبارہ پہلے شخص پہ آ جاتی ہے۔ تو اس کو دوران قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کا دوران کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، اسے گھمایا جاتا ہے۔ اسے یہ ایک حیلہ ہے۔ اور یہ حیلہ کیا ہے؟ اب کہا یہ جاتا ہے، جو لوگ یہ کرتے ہیں اور جو اس کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مردے کے جتنے بھی اعمال، فرائض، اس کی نمازیں، اس کے روزے، زکوٰۃ، واجبات جو باقی ہیں، جب یہ قرآن کریم اور اس کے ساتھ یہ پیسے اور یہ میٹھا جب ایک
اس کی طرف سے اس کی نمازوں کے بدلے، اس کے روزوں کے بدلے ایک کو ہدیہ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو. تو یہ بہت سارے لوگوں میں جب پھر کے یہ سب میں گھوم کے جب واپس آ جاتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ہدیہ ہو جاتا ہے، اس کی نمازوں کے بدلے، اس کے روزے کے بدلے، اس کے واجبات کے بدلے. تو اس کے ذمے کچھ باقی نہیں رہتا، اس سے نمازیں، روزے، وہ سارے کے سارے یہ فدیہ اس کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے، اور یہ ہیلا کہلاتا ہے. جبکہ اس ہیلے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور یہ اسی طرح ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ اس کو اپنے پیٹ پہ روٹیاں 50 باندھ لیں، سالن بھی آپ اپنے پیٹ پہ باندھ لیں اور منہ میں نہ ڈالیں، تو آپ کی یقیناً آپ کی بھوک ختم نہیں ہوگی، وہ آپ کے پیٹ پہ ہی بندھا رہے گا. تو اس سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بس ایک ہیلا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ یہ مثال ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے کہ اس سے ہمارا یہ فلاں میت مردہ، اس کے جتنے بھی معاملات باقی تھے وہ اس کے ذمے سے ادا ہو گئے، ساقط ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اس بنا پہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم اس کی کوئی مثال نہیں ہے، قرآن کریم انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. جب آپ یہ کسی ایک کو ہدیہ دیں گے تو دوسرا وہ آگے دے گا، وہ آگے دے گا. تو یہ ایسے ہے کہ آپ نے ایک ایسی چیز دے دی کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لاکھوں، کروڑوں، اربہا ارب روپے لائے جائیں تو قرآن کی قیمت چونکہ برابر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم قرآن ہدیے میں دیتے ہیں تو اس کے سارے جتنے بھی واجبات، بقایا جات ہیں، وہ روزوں کی صورت میں ہو یا نماز کی صورت میں، وہ اس سے وہ ساقط ہو جاتے ہیں، وہ اس کی طرف سے ہدیہ ہو جاتا ہے. لیکن در حقیقت یہ درست عمل نہیں ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ درست عمل نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اپنے ائمہ اکرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو یہ لکھا ہے، جس کو میں ابھی آگے وضاحت اس کی کروں گا. سب سے پہلے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یہ قرآن اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں رب العالمین نے فرمایا آپ لوگ مچھلی کا شکار نہیں کرو گے، تو انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا. ہیلا کیا تھا کہ انہوں نے ایک نہر سمندر دریا سے نکالی، اور وہ مچھلیاں وہ پورا ہفتہ وہ اس نہر میں رہتی ہیں، اور یہ آگے سے اس کو بند کر دیتے، اور یہ ہفتے کے دن اس مچھلی کا شکار کرتے اور کہتے ہم نے تو ہفتے کو شکار کیا ہے، ہم نے تو اس سے پہلے نہیں کیا. حالانکہ یہ پورا ہفتہ مچھلیوں کو اس نہر میں بند کر دیا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بندر اور خنزیر بنا دیا اور ان کی شکلیں مسخ کر دی. تو یہ ان کو ہیلا کرنے کا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے پھٹکار، لعنت اور سزا کے وہ مستحق ہوئے. دوسری چیز، یہ جو میں نے پہلے کہا یہ دھوکہ اور فراڈ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے آپ کے اور ہم سب کے اکابرین میں سے ایک اکابر اور میرے اور آپ کے سروں کے تاج، آنکھوں کے نور، سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. ان کی کتاب ہے اراءۃ الصراط فی دور الاسقاط. اس میں سوال و جوابات کی صورت میں وہ کتاب مرتب کی گئی ہے. کسی نے سوال کیا کہ یہ ہزارہ سرحد اور افغانستان کے علاقوں میں یوں قرآن کریم کو اور اس کے ساتھ کچھ میٹھا اور پیسے رکھ کے گھمایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے مردے کے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے ذمے جو فرائض ہیں وہ بھی ساقط ہو جاتے ہیں، وہ بھی فدیہ ہو جاتا ہے ان کی طرف سے. تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ لا حاجت الی ھذی الھدیۃ والتزویر. کوئی ضرورت نہیں ہے اس جھوٹ اور اس دھوکے کی، اور نہ ہی اس کی کوئی اصل ہے. تو انہوں نے اپنے اس جملے میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ دھوکہ بھی ہے، یہ جھوٹ بھی ہے، اور اپنے ساتھ خود فراڈ بھی ہے، اور یہ اپنے ساتھ خود ہی دھوکہ کرنے والی بات ہے. اللہ کے ساتھ تو نعوذ باللہ کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا. اب اگلی بات جو ان کے بہت بڑے مفتی، ان کے نزدیک بہت بڑی ان کی سند اور حیثیت ہے، مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جتنا اس کا ہدیہ بنتا ہے، آپ نے 200 روپیہ ہدیہ دے کے لایا، 400 لایا ہے، بازار سے آپ جتنے ہدیے کے بقدر اس کو لے کے آئے ہیں اتنا ہی صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. آپ 100 آدمیوں پہ بھی گھما دیں، آپ کو وہی 200 روپے صدقہ اور ہدیہ کرنے کا ثواب ہوگا. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ 10 بستہ گھمانے سے کوئی فائدہ بھی
حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس کی کوئی دوران قرآن کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے مسلک کے امام بانی اور جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور ان کے نزدیک ان کی بہت ہی زیادہ حیثیت ہے، اہمیت ہے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنی کتاب احکام شریعت اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث حضرت عمر کی طرف منسوب کی گئی ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر سے منسوب ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ سب سے پہلے جو ہے ہیلہ کا کام کیا، اور یہ دوران قرآن اور ہیلہ ان سے ثابت ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باطل اور افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے اور تہمت ہے حضرت عمر پہ۔ اور یہ جو عبارت فتاوی سمرقندیہ کی پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں فتاوی سمرقندیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے یہ عمل کیا ہے، تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی افتراء اور باطل ہے، اور فتاوی سمرقندیہ میں جو یہ لکھا ہے یہ بھی باطل ہے، اس کو بھی انہوں نے افتراء۔ اور اگلی بات انہوں نے کہی، اور یہ جو عبارت بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ عبارت بنانے والا بھی عبارت صحیح نہیں بنا سکا۔ اور اگلی بات انہوں نے کیا کی، بہت غور سے سننے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی جاہلانہ، یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ موجود ہے، جلد نمبر 8 ہے، وہ اپنے ایک سوال کے جواب میں، ایک بہت لمبا سوال ہے، اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی جاہلانہ خرافات کو صحابہ تابعین کی طرف منسوب کرنا یہ قطعاً بھی درست نہیں ہے، چونکہ آپ کہتے ہو کہ دوران قرآن کرنے سے اس کے ساقط ہو جاتے ہیں جتنے بھی بقایا جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جتنے کا مصحف خریدا ہے اتنے ہی کا ثواب ملے گا، دوران قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، 10 بستہ گھمانے سے ثواب میں اضافہ نہیں ہونے والا۔ اور جاہلانہ خیال یہ ہے، آگے وہ کہتے ہیں جاہلانہ کتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن نہ ماننے والے وہ اپنوں کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جاہلانہ خیال ہے کہ یہ مصحف بیش بہا ہے، انمول ہے، تو اس کی وجہ سے سارے اگلے پچھلے گناہ وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں اور اس کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آگے یہ ساری کی ساری وضاحتوں کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے واضح الفاظ میں مفتی احمد یار خان صاحب جو ان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اس کے بعد ان کے ائمہ میں سے ہیں، پھر خود امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آگے آئیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے، اور پھر انہوں نے کہا اگر ہیلہ آپ لوگ کرتے بھی ہو تو ہیلہ کرنے کی شرائط ہے، کسی کو بڑی تکلیف ہے، وہ اس کا دل کرتا ہے کہ چند ٹکے مرے ہوئے بندے کی بھی کھا لوں، دنیا میں بھی ہم اس کو لوٹتے رہے، لیکن چلو آج یہ دنیا سے جا رہا ہے تو آج بھی اس کو لوٹ لیں۔ اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں پہ آپ ہیلہ کر سکتے ہو، اگر وہ شرط نہیں پائی جاتی تو یہ آپ کا ہیلہ درست نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ آپ گناہ کر رہے ہو اور یہ آپ بدعت کر رہے ہو۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں کہیں پہ بھی کسی جگہ جاتے ہیں تو وہ خالی ہاتھ لوٹنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے، اسی طرح کے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قبر پہ جائیں تو وہاں سے بھی جیب اور کچھ نہ کچھ ہاتھ بھر کے لائیں۔ تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں ہیلہ کرنا چاہیے، 2 چند پیسے 2 چند ٹکے جو ہیں وہ آخر میں ان سب دائرے میں کھڑے ہوئے لوگوں پہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایسے چند ٹکوں پہ لعنت بیچتے ہیں، اور ایسے چند ٹکوں کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں کہ جو دین کو بگاڑ کے اور دین میں نئی نئی ایجادات کر کے حاصل کیے جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف پہنچانے والی ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وَيَجِبُ الْاحْتِرَازُ مِنْ أَنْ يُلَاحِظَ الْوَسِيُّ عِنْدَ دَفْعِ السُّرَّةِ لِلْفَقِيرِ لَحْظًا وَالْحِيلَةَ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَدْفَعُهَا عَازِمًا عَلَى تَمْلِيكِهَا حَقِيقَةً لَا تَحَيُّلًا مُلَاحِظًا أَنَّ الْفَقِيرَ إِذَا أَبَى عَنْ هِبَتِهَا إِلَى الْوَسِيِّ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يُجْبِرُ عَلَى الْهِبَةِ۔ انہوں نے 3 شرائط کو اس میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو وصیت کی ہوئی ہو، اس نے مرنے والے نے وصیت کی ہوئی ہو کہ میرے طرف سے نمازیں، زکوٰۃ، اتنی روزے رہتے ہیں، اس کی آپ دے دینا، ہدیہ فدیہ دے دینا،
یہ چیز ہے۔ دوسرا، جب آپ اس دائرے میں مالک بناتے ہیں اگلے بندے کو تو حقیقتاً میں بنائیں، آپ اس کو تخیل میں اور خیالی طور پہ نہ بنائیں۔ حالانکہ یہاں پہ تو خیالی طور پہ بنایا جاتا ہے، حقیقتاً اگر کوئی بنائے تو اگر وہ دوسرا بندہ، وہ آگے کہتے بھی ہیں کہ اگر دوسرا تیسرا کوئی ان میں سے کہے کہ میں خود فقیر ہوں اور میں یہ خود رکھتا ہوں، میں آگے کسی کو نہیں دیتا، تو اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ رکھے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ دائروں میں جو کھڑے ہیں ان میں سے کوئی کہے کہ یہ میں رکھتا ہوں تو رکھنے دیں گے؟ یہ سارے اس پہ پڑ جائیں گے موقع اور گالیاں، اور اس کا کیا اثر ہوگا پھر؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آپس میں پھر وہ تقسیم کر لیتے ہیں، کسی کو اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہیلہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کھانے پینے کا ڈھنگ بنایا ہوا ہے۔ اور کم از کم خدا کے بندو، ہر جگہ لوگوں کے جیب لوٹتے ہو، لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہو، لوگوں کے ایمان بھی ضائع کرتے ہو اور ان کی جیبیں بھی خالی کرتے ہو، لیکن کم از کم میت سامنے پڑی ہوتی ہے، وہاں پہ تو خدا کا خوف کر لیا کرو، وہاں پہ بھی تو لوگوں کی جیبوں کو خالی نہ کرو۔ لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی کی ماں مری ہے، کسی کا باپ، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، اور تمہاری نظر وہاں پہ بھی پیسوں پہ ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، دین کا نام لینے والے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو وارث کہلاتے ہو، علماء کہلاتے ہو، تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو حقیقت کیوں نہیں بتاتے؟ یہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے جیسے وہ علماء ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھے ہیں، انہوں نے کون سا دین پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر میٹھا نہیں ہوگا، تیسرے میں پتہ نہیں وہ نہیں ہوں گے، چاول نہیں ہوں گے، دیگیں نہیں ہوں گی، تو آپ کے ماں باپ کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ خدا کے بندو، بندہ پریشان ہے، اس کو آپ دیگیں اور میٹھے اور حلوے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈیں کر رہے ہو۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں حق سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کے اکابرین کی جو ہے وہ نظر میں جو تھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے، احکام شریعت میں، بہار شریعت میں، فتاوی رضویہ میں، اور اسی طرح پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کم از کم ان کی بات مان لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو حق بات ماننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔